بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جی پچھلی مجلس میں الحمدللہ جو پہلا باب تھا احکام مشترکہ کا الامالہ، وہ اس کے بعد بات مکمل ہو گئی تھی. تو دوسرا باب شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ اس کا تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. جی، امالہ کس کس میں کیا جاتا ہے؟ دو کی چیزوں میں کیا جاتا ہے؟ الف میں اور فتحہ میں. فتح میں. ہاں، فتحہ میں اور الف میں. فتحہ کے ساتھ امالہ صغرا اور الف کے ساتھ امالہ کبرا. اور امالہ کا حکم کیا ہے؟ حکم یعنی ضروری ہے یا جائز ہے؟ مطلب اگر آپ وہی اس کا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ ہم اگر ایک ہی قرأت پڑھ رہے ہیں تو اسی پہ ہاں، کنٹینیو یعنی کریں، بیچ میں جواز کا دوسرا نہ حکم ہے. کریں. جواز کا حکم ہے، چاہے تو کریں، جواز ضروری حکم. نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا امالہ. جواز کا حکم ہے، ضروری نہیں ہے. اور امالہ جیسے شیخ نے بتایا تھا کہ جوازن 3 جگہوں پہ کیا جاتا ہے. وہ کون کون سی جگہ تھی؟ یعنی ان کی پریکٹس تو الگ چیز ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے کے لیے 3 جگہوں پہ کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ ایک تو الف پہ. ہاں، الف میں کب؟ ہر الف پہ کیا جائے گا یا جب نہیں جب اس کے پیچھے نہیں؟ پہلی جگہ یہ تھی فتح کے ساتھ، جبکہ آپ تائے تانیث پہ وقف کریں. جب آپ تائے تانیث پہ وقف کرتے ہیں، جیسے رحمہ تھا، رحمہ پہ آپ وقف کر رہے ہیں فتح پہ، اور اس کے بعد تائے تانیث ہے تو آپ رحمے اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری جگہ یہ ہے کہ جب آپ را کے اوپر کسرہ ہو اور را سے پہلے فتح ہو اور را سے پہلے یا نہ ہو، تب آپ اس کے اوپر امالہ کر سکتے ہیں. جیسے بسحر، سحر، اس کا آپ سحر پڑھ سحیر. سکتے ہیں. ہاں، اور اسی طرح کیبری تھا، اس کا آپ کیبر پڑھ سکتے ہیں. تیسری جگہ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی، الف میں جب الف کا کوئی علاقہ ہو یا کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ. اور کیسا علاقہ ہوگا وہ ہم نے دکھا دیا تھا. یا تو یا سے وہ بدل ہو کے آیا ہوگا الف، یا تو پھر جب آپ الف جب آپ اس کلمے کو تثنیہ میں لے مدارے کے میں لے جائیں، جائیں. ہاں، یا مضارع میں لکھے جائیں، یا پھر اس کو جمع کی صیغے میں لکھے جائیں، جیسے مستشفیٰ ہم نے دیکھا تھا، ملحہ ہم نے دیکھا تھا، تب یہ آ جاتا ہے. یا تو جمع کی صیغے میں لکھے جائیں تب آ جاتا ہے. اور پھر کسرہ کا تعلق ہم نے دیکھا تھا، ظاہری طور پر الف کے بعد آ جائے کسرہ، یا تو پھر جب آپ اس کو تائے فاعل کی طرف نسبت، یعنی یہ سب ہم دیکھ چکے تھے. تو یہاں پہ امالہ جائز ہے، اور امالہ کا تعلق عام طور پر صوت سے ہے، یعنی آواز سے، لیکن لکھنے میں ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ امالہ کے بارے میں تھوڑا سا مراجعہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا باب ہے ادغام کا. جی، ادغام پڑھیں گے. الادغام. الادغام هو جعل حرفين حرفا واحدا مشددا نحو قل لي فتنطق قل لي، وشرطه كون الحرفين حرفين مثلين أولهما. حرفین کیوں پڑھا آپ نے؟ کہ میں لقیر کا فقیر ہوں. بس وہی بات. ابھی ہمارے پاس حکم ہے نا، حالانکہ آپ اس کو صحیح پڑھنے والے تھے، پھر آپ نے حرفین میں پڑھ لی. پڑھنے والا تھا. ہاں. ٹھیک ہے. كون حرفين مثلين، یہ دوسرا مثلين ہی ہوگا نا پھر. ہاں، وہ بھی مثل نہیں ہوگا، بالکل. ہاں، مثلين أولهما ساكن، ويجب الإدغام في 3 مواضع، وهي النون الساكنة قبل حروف يرملون. جی، یہ یرملون نہیں ہے، یرملون اس کو بولتے ہیں، نہیں دونوں پڑھ یرملون سکتے ہیں ہی میرے ہے. خیال سے. نہیں یرملون ہی ہے. شیخ بولتے ہیں یہ کیونکہ یرملون ہی ہمیں پڑھیں گے اس کو. سیکھا تھا. ہاں، میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا اچھا یرملون. لیکن یہ شیخ چونکہ ماشاءاللہ مصرف میں بہت وہ ہیں، ماہر ہیں، تو یہ شیخ نے آگے بتایا، میں انشاءاللہ جیسے شرح میں بھی بتاؤں گا. شیخ نے کہا کہ اس کو یرملون ہی پڑھا جائے، بلکہ جو شاگرد جب انشاءاللہ. شیخ پہ پڑھ رہا تھا اس نے یرملون ہی پڑھا، کیونکہ میں نے بھی یہی سیکھا تھا تجوید وغیرہ میں. لیکن شیخ نے کہا اس کو یرملون پڑھو. نحو لن يحمل لن يحمل يحمل. ہاں. لن يحمل ہاں. ومن ربك
والمثلان الساكن أولهما نحو حظ وقدام والمثلان المتحرك أولهما في كلمة واحدة نحو قد ومل. ٹھیک ہے، ادھر تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ادغام، اب یہ دوسرا باب ہے ادغام۔ اور ادغام جو لوگ تجوید کے احکام وغیرہ پڑھ چکے ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ معرفت ہوگی۔ مدغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینے کو۔ ادغام عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، لیکن اس کے مختلف احکامات ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم تجوید کے اعتبار سے نہیں بلکہ جو عام کلام العرب ہے اس کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو شیخ بتاتے ہیں کہ ادغام جو ہے یہ اس کی دو طریقے بولنے کے لیے۔ کوفیوں کے نزدیک اس کو ادغام بولتے ہیں، اور بصریوں کے نزدیک اس کو ادغام بولتے ہیں، ادغام، لیکن دونوں کا معنی وہی ہے، صرف لفظ میں فرق ہے۔ ادغام کوفیوں کے نزدیک اور ادغام بصریوں کے نزدیک، اور عام طور پر اصطلاح وہی مشہور ہوتی زیادہ جو بصریوں کی ہو، لیکن شیخ بولتے ہیں یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کوفیوں کی اصطلاح زیادہ مشہور ہوگی، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ادغام یہ ہوتا ہے جعل الحرفین حرفا واحدا، یعنی دو حرف جو ہوں گے ان کو آپ ایک حرف بنا کے اس کو شدہ دے دیں گے۔ شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو آپ نے دو دفعہ پڑھنا ہے، لیکن پہلا حرف جو ہوگا وہ ساکن ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا متحرک ہوگا۔ ہاں، تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ جعلوا حرفین حرفا واحدا، آپ دو حرفوں کو لے کے ان کو ایک ہی حرف بنا دیں گے اور اس کو مشدد کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آگے مثال کے دے رہے ہیں، آپ کے پاس دو لفظ ہیں، قل لی، یہاں پہ لام دو دفعہ آ رہا ہے، قل لی، آپ اس کو پڑھیں گے بھی اس طرح قل لی، لیکن جب آپ اس کو ادغام کر دیں گے، لام اور لام جو کہ ہم جنس یعنی ہم جنس حرف ہے، تو اس کو آپ ملا دیں گے تو اس کو آپ مشدد کر دیں گے۔ اور تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا ساکن ہے اور دوسرا والا متحرک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ قل لی، قل لی۔ واضح ہے نا، آسان ہے، ادغام ہم یہ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، تجوید وغیرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو قل لی تھا، اب یہاں پہ قل لی بن گیا، اور لام جو پہلا ساکن تھا وہ دوسرے لام میں مل گیا، ادغام ہو گیا۔ اس کو لفظ بھی یہی استعمال کرتے ہیں کہ لام ادغمت فی اللام، یعنی پہلا لام دوسرے لام میں ادغام ہو گیا، مل گیا اس کے ساتھ، تو اس طرح بن گیا۔ وشرطہ، اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی ادغام کرنے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو حرف ہیں دونوں، کون الحرف، جن کو آپ آپس میں ادغام کر رہے ہیں، کون الحرفین مثلین، یہ دونوں حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں، وہ دونوں حرف، کونو کیا مطلب؟ دونوں حرف جیسے دو حرف آپ ادغام کریں نا، یہاں پہ قل میں لام ہے اور پھر لی میں بھی لام ہے۔ نہیں، یہ مطلب کیا اس کا کونو کا؟ کون ہو یعنی ہو، اچھا، ہاں ہو، کان یکون کون، کون یہاں اس کا وہ آ گیا نا، مصدر آ گیا، مصدر آ گیا، کون، اچھا ٹھیک ہے، ہاں کون، مصدر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں کون الحرفین مثلین، یعنی دونوں حرفوں ایک جیسے ہوں۔ اولہما ساکن، اور ان کا پہلا والا جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، ساکنو، ہاں پہلا والا حرف جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ ادغام کر سکتے ہیں، دونوں کو ملا دیں اور ان کو شدہ دے دیں، جس طرح شیخ نے اوپر مثال دی ہے، قلی کی مثال دی ہے۔ اور پھر ادغام جو ہے وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو ادغام ایک ہی کلمے میں ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آگے جیسے یہ لفظ آ رہے ہیں مدہ، ملہ، ہے نا، یہ ایک ہی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادغام دو کلموں میں ہو، جیسے قلی میں ہے، قلی میں اوپر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت جگہ پہ اذکر ربک، اذکر ربک، یعنی پہلے کلمے کے آخر میں را آیا اور دوسرے کلمے کے شروع میں بھی را آیا، تو دونوں کو ادغام کر دیا، اذکر ربک، ٹھیک ہے۔ اور ادغام متماثلین میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے حروف میں جو کہ کیا بولتے ہیں آپس میں ایک جیسے ہوں، اور کیا بولتے ہیں جنس بھی ایک ہو، جیسے لام لام اور میم میم آپس میں جیسے ملایا، اور ایسے حروف جو کہ آپس میں ایک جیسے تو نہیں ہو لیکن ان کی صفت میں کچھ کامن ہو جس کی وجہ سے آپ ان کو ملا دیں، جیسے یرمولون میں آئے گا عام طور پر، یا تو پھر دوسرے حروف ایسے ہیں جو کہ عام طور پہ ان کا مخارج آس پاس ہوتا ہے تو ان کو بھی آپس میں ملا دیجیے، جیسے وقر ربی،
ہم بولتے ہیں نا اصل میں کیا ہے قل ربی، آیت کیا ہے وقل ربی، لیکن کیا بولتے ہیں وقل ربی، وقل ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہے۔ اور یہ جو ادغام جو ہے شیخ بولتے ہیں اس کا جو حکم ہے یہ لغتاً ہے، یعنی جب آپ تجوید میں جاتے ہیں اس کا حکم تو اور ہے، وہاں پہ آپ نے غنہ بھی کرنا اور کھینچنا بھی ہے، لیکن ادغام جو ہے یہ لغت میں ہی ہے، یعنی آپ نے آپس میں ان کو ملانا ہے ضروری، یعنی ادغام مطلب ہے ملانے کو، یہ لغت میں آپ نے کرنا ہے، صرف تجوید میں نہیں، تجوید میں اور احکام ساتھ میں آ جاتے ہیں جو کہ غنہ بھی ہو جاتا ہے، اور یعنی دو دو حرکت کے برابر آپ نے اس کو غنے کو کھینچنا بھی ہے، کھینچنا ٹھیک ہے۔ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادغام کا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ملانا، اور حروف آپس میں ایک ہی کلمے میں مل سکتے ہیں یا تو مختلف اس میں مل سکتے ہیں، اور حروف جو ہوں گے وہ یا تو ہم جنس ہو سکتے ہیں، جیسے قلی میں لام لام ہے، یا تو ان کی صفت میں آپس میں مل سکتی ہے، تو اس میں بھی ادغام ہو جیسے وقر ربی، یہاں پہ لام اور را کو آپس میں ملا دیا گیا، یعنی اس کی بہت ساری مثالیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ بتاتے ہیں کہ ادغام جو ہے اس کا وجوب کا بھی حکم آتا ہے اور جواز کا بھی حکم آتا ہے۔ امالہ جو تھا وہ صرف جواز کے لیے ہوتا تھا، یعنی جواز ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کیا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ادغام جو ہے وہ کچھ جگہوں پر واجب ہے، یعنی لازم آپ نے ادغام کرنا ہے، اور جیسا ہمیں بتایا یہ لغت کے اعتبار سے بھی، صرف قرات کے طور پہ نہیں، لغت میں بھی آپ نے اس کو ادغام کرنا ہے۔ اگر لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل عام طور پہ جو لوگ عربی بولتے ہیں وہ بھی ان قواعد کو ذہن بھی رکھتے ہیں، عربی زبان بہت خراب کر دی ہے، الا یہ کہ کوئی عالم ہو یا کوئی صحیح فصیح زبان بولنے والا تو وہی اس کے جو قواعد صحیح ادا کرتے ہیں، نہیں تو عام طور پہ عوام الناس جو انہوں نے یہ سارے قواعد کدھر آتی بول چال میں لے کے آتے ہیں۔ الغرض ادغام کہیں کہیں پہ واجب ہے اور کہیں کہیں پہ جواز کا صیغہ، یعنی آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ تو جہاں پہ واجب ہے شیخ نے 3 جگہ وہاں پہ ذکر کی ہیں۔ پہلی جگہ اس میں سے یہ ہے کہ جہاں پہ نون الساکنہ قبل حروف یرملون، یعنی نون ساکن ہو اور اس سے پہلے نون ساکن ان حروف سے پہلے، یرملون کے حروف سے پہلے، یرملون کے کون کون سے حروف ہیں؟ اس میں 8 حروف آ رہے ہیں، یا را میم لام واو نون، وانون۔ ہاں ان سے اگر پہلے نون ساکن آ رہا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ادغام کر دینا ہے، اس کو ادغام کر دینا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کو اس میں ملا دینا ہے، ملا دینا۔ ہاں جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آ رہا ہے، آگے مثال شیخ نے دی ہے لن یحملا، لن یحملا، یہاں پہ یا آ رہا تھا جو کہ نون ساکن کے بعد تھا، نون ساکن ہے اور یا متحرک ہے، اس کے اوپر دمہ تھا، تو آپ نے نون کو یا میں ملا دیا اور یہ شد ہو گیا، تو اس کو آپ لن یحملا نہیں پڑھیں گے، ابھی اصل میں کیا تھا لن یحملا، لیکن ادغام کے حکم کی وجہ سے آپ کیسے پڑھیں گے لن یحملا، بالکل۔ لن یحملا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اور اس کو یرملون کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شیخ بولتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے رملا، اس کا جو مضارع ہے وہ یرمل کے وزن پہ آتا ہے، یفعل کے وزن پہ، اس لیے شیخ کہتے ہیں اس کو یرملون پڑھنا چاہیے، اس کو یرملون نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یرمل جیسا آتا ہے، ہاں یرمل، اس میں یا جو ہے اصل لیکن وہ رملہ ہونا چاہیے نا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ آ گیا نا، مضارع کی صیغہ پہ آ گیا نا یرملون، یرملون تو مضارع پہ ہے، اس کا ہاں وہ رملہ ہاں یرملو، اس کا مادی رملہ ہی ہوگا نا۔ ہاں رملا ہوگا جی۔ اچھا، اصل میں رملہ یہ جو یرملون۔ اصل میں یہ جو یرملون بنا ہے نا، یہ تو صرف حروف کو جمع کر دیا ہے، بالکل لیکن بالکل۔ لیکن شیخ اس حساب سے بول رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک لفظ بھی لیں گے تو رملا کا مضارع کیا بنے گا؟ یرمل بن جائے گا، یرمل، تو اسے صحیح جمع کا صحیح۔ صیغہ اگر آپ لیں گے تو یرملون بن جائے گا، اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یرملون بننا چاہیے، لیکن اصل میں یہ صرف حروف جمع کیے ہیں، اگر آپ ان کی حرکات پہ اتنا دھیان نہ بھی دیں تو آپ نے صرف حروف یاد کرنے یہاں پہ، جو کہ یرملون سے معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی حروف آ گیا تو آپ نے اس کو اس میں ادغام کر دینا ہے، اور باقی جس کو تجوید وغیرہ کے احکام پتہ ہے اس کو پتہ ہے، اس نے وہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے، غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز تھوڑی نکالنا۔ ہاں یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، اس کو غنہ کہتے ہیں، ہاں بھائی، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو غنے کو کتنی دیر کرنا ہے؟ ہاں کھینچنے پہ کھینچنا ہے، دو یعنی حرکت۔ ہاں 2 حرکت کے برابر، یعنی 2 دفعہ الف انسان جس طرح پڑھتا ہے اتنی حرکت میں اس کو کھینچنا ہے، جیسے اصل میں تھا لن یحملا، آپ نے کیا کیا؟ ادغام بھی کر دیا
اور غنہ بھی کر دیا، تجوید ہوگی تو آپ وہاں پہ غنے کے ساتھ اس کو کیا بولتے ہیں اس کی لن لن ملا. یحملا، اس کا دو حرکت کھینچے بھی ہیں، لن یحملا، لن یحملا. لیکن جب آپ لغت میں بات کریں، قرات نہیں کر رہے ہیں، تو صرف آپ اس کو ادغام کریں گے، لن یحملا. اس کو اگر آپ نے لن یحملا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا لغت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جگہ ہے یہاں پہ یرملون کے ساتھ. اسی طرح دوسری مثال شیخ نے دی ہے، من ربک، من ربک، من ربک میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے را آیا، تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، ادغام کر دیا. لیکن جس کو تجوید آتی ہے اس کو جو ہے نا پتہ ہے کہ یرملون میں سے 4 حروف میں آپ نے غنہ کرنا ہے اور 2 میں غنہ نہیں کرنا ہے. کون کون سے ہیں جن میں غنہ نہیں کرنا ہے؟ اس میں غنو ایک را ہے ہاں، اور دوسرا اور دوسرا لام ہے. لام ہے. ہاں، باقی 4 جو ہیں یا میم، یرمی. واو اور نون، ان چاروں میں آپ نے ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. تجوید کا بتا رہا ہوں، یعنی یرملون میں سب میں ادغام ہے 6 کے 6 میں، لیکن تجوید میں جب آ جاتے ہیں تو 4 میں ادغام مال غنہ ہے اور 2 میں ادغام بغیر غنہ ہے. یعنی جب غنہ نہیں ہوگا تو ان کو کھینچنا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ، جیسے من ربی کا، من ربی کا. اگر آپ واو کے ساتھ کوئی مثال لیں گے، من وجہہ، وہاں پہ غنہ بھی کریں گے، من وجہہ، اس حساب سے. ٹھیک ہے، یہ تو معروف ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ تجوید کے ساتھ اس کو اس کا جو ہے نا حکم بھی اس کو واضح طور پہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری جگہ جو ہے جہاں پہ ادغام واجب ہے، والمثلان الساکن اولہما اولہما المثلان، یعنی 2 حرف جو کہ ایک جیسے ہیں اور ان کا پہلا والا ساکن ہو، تو وہاں پہ بھی ادغام کرنا واجب ہے، وہاں پہ بھی ادغام کرنا واجب ہے. لیکن یہاں پہ ایک شیخ ایک قید لگاتے ہیں اپنی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَدًّا وَلَا حَمْزَةً، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو پہلا حرف ہے، جو حرف ہے جس کو آپ ادغام کریں، وہ مد حرف بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو. کیا نہیں ہو؟ حرف کا بھی مد نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو. ہاں، حمزہ بھی نہ ہو اور مد بھی نہ ہو، تب آپ اس کو ادغام کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حَظٍ دیا، حَظٍ. اچھا، حَظٍ کا جو لفظ ہے اس میں 2 ذا ہیں، 2 ذا آ رہے ہیں نا، ایک ذا اور دوسرا ذا آ رہا ہے، تو دونوں ذا ہم جنس آپس میں مل گئے ہیں، پہلا والا ساکن ہے، تو آپ دونوں کو آپس میں ادغام کر دیں، دونوں کو آپس میں ملا دیں. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ حظ. دونوں آپس میں مل کے حظٍ بن گیا. چاہے ایک ہی کلمے میں ہو یا پھر دو مختلف کلمے میں ہو، لیکن پہلے کلمے کا آخری حرف ہوگا اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہوگا، لیکن شرط یہ کہ حمزہ نہ ہو اور مد نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم آگے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شیخ نے یہاں پہ دیا قدام، قدام، یہ اصل میں کیا تھا؟ قدام، یعنی قد پہلا دال کیا ہے؟ ساکن ہے، اور دامہ میں پہلا حرف بھی دال ہے جو کہ پچھلی کی طرف ہے اور وہ متحرک ہے، قدام. صحیح ہے، تو جب آپ اس کو ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ قدام. ابھی آپ اس کو قد دامہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی قلقلے کے ساتھ بھی قد دامہ، یہ لغت میں بھی غلط ہو جائے گا. آپ اس کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ قد دامہ. اگر آپ نے اس کو قد دامہ پڑھا تو یہ ادغام یہاں پہ آپ نے نہیں کیا تو یہ غلط ہو جائے گا اس کے پڑھنے پہ. واضح ہو گیا؟ یہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل حکم نہیں ہے اس میں بارے. اچھا، جو شیخ نے جو حکم بتایا تھا کہ حمزہ اور وہ نہ ہو، کیا کہتے ہیں، مد نہ ہو، تو اس کی مثال دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کلمہ ہے کہ یدعو وائل، یدعو وائل، یدعو وائل، یدعو میں آخری حرف کیا ہے؟ واو ہے، ساکن ہے، اور وائل میں واو ہے، واو ساکن ہے، اور دوسرا حرف واو جو ہے یہ بھی متحرک ہے، دونوں ہم جنس ہیں. لیکن کیا آپ ان دونوں کو آپس میں ادغام کر سکتے ہیں؟ جیسے ید وائل، ید وائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ جو مد ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے ادغام نہیں کرنا، آپ یدعو وائل ہی اس کو بولیں گے، کیونکہ مد وہاں پہ ختم ہو جائے گی. تو آپ اس کو یدعو
वाइल ही बोलेंगे, आप इसको यद वाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक मत की मिसाल होगी। दूसरी मत की मिसाल या के साथ, जैसे आप जुमला बोलते हैं युती यासिर। ये आपने अभी जो यदउ वाइल है, ये आपने उसका किया ना, ये मत क्या का, बोलते हैं, मद का किया, हाँ वाव मत वाले के, जो हाँ क्योंकि मत हर्फ तीन लीन है ना। वाले। नहीं नहीं, हाँ, हर्फ ये लीन। ये जो ना हरूफ मद ही है, और इनमें लीन होता है। ये हरूफ मद तब बनते हैं जब इनके पीछे इनके हम जिन्स हरकत होती है। हम जिन्स हरकत होती हरकत है। से क्या मरद, वाव से पहले दम्मा हो, यहाँ से पहले कसरा हो, और अलिफ से पहले फतह हो। हाँ, अगर इनकी हम जिन्स हरकत नहीं हुई, जैसे वाव से पहले फतह है और यहाँ से पहले भी फतह है, तो ये हुर्फ लीन में से हो जाते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो यद उ वाइल, ये वाव के साथ दम की मिसाल है। इसी तरह जुमला है युती यासिर। युती में आखिरी हर्फ या है, मद है, और यासिर में भी या है। तो पहला या साकिन हम्म, है और दूसरा मुतहर्रिक है, तो क्या आप उसको युती यासिर बोल सकते हैं? नहीं, आपको नहीं कर मुकम्मल सकते। मद करके बोलना पड़ेगा, युती यासिर, युती यासिर। आप इनको इदगाम नहीं कर सकते, मद में आपने इदगाम नहीं करना है, भले ही दोनों हम जिन्स वो हैं, ठीक है। इसी तरह हमजा भी अगर हो तो उनको आप आपस में नहीं मिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर अगर आप किसी से कहते हैं इक़रा इज़ा जीतु, इक़रा इज़ा जीतु, पढ़ना जब मैं आ जाऊं, तो इक़रा में आखिरी हर्फ हमजा है और इज़ा में भी हमजा है, तो आप क्या इनको इदगाम कर सकते? इक़रा इज़ा जीतु नहीं नहीं मिला कर सकते, सकते। नहीं, वहां पे इदगाम नहीं हो सकता। तो ये शर्त यहाँ पे जरूरी है, जो शेख ने यहाँ पे जिक्र नहीं की, अपनी शरह में जिक्र की है, कि मिथलानी साकिन अव्वलहुमा, यानी दोनों हर्फ मिसल हो और पहला साकिन हो तो आप उसको इदगाम कर दे, लेकिन मद ना हो और हमजा ना हो, तब आप उनको इदगाम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं इसके हुआ अंदर एक, तो इदगाम नहीं होगा। जी। इसका एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि अगर एक वर्ड में हो, जैसे अकरर तुम, उसको भी हम्म, इदगाम नहीं कर सकते ना, अकरर तुम, वो इसमें आएगा इस एग्जांपल में। अकरर तुम, अकरर तुम, नहीं नहीं, जैसे वो सूरह नहीं नहीं, आल वो इमरान आगे में है। आएगा, वो उसमें आएगा, जवाज वाले इदगाम में आएगा। अच्छा। हाँ, वो वाला अलग है। वो तो क्या बोलते हैं उसका जो ना ताल्लुक, क्या बोलते हैं वो, फेल मुदारी वगैरह उनसे, वो इंशाल्लाह आगे आएगा, उसका हुक्म आएगा। लेकिन यहाँ पे उसी अच्छा। नफ्सिल कलिमा में है, अलग वो है, क्योंकि वहाँ पे वो जब आप क्या बोलते हैं फेल मुदारे को जब आप ताए फाइल के साथ, जो कि आमतौर पर जिसमें इदगाम होता है पहले से, जब आप उसको ताए फाइल की तरफ आप उसकी निस्बत करते हैं, तब आपको जायज़ है, चाहे आप उसको इदगाम खोल दें या उसके इदगाम को आप बाकी पे रख सकते हैं, उसका हुक्म इंशाल्लाह आगे आएगा। तीसरा नहीं, जो हमजा शेख, की बात कर रहा था, उसमें जी, उसकी बात कर रहे हो ना, जो हमजा की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। कैसे? अकरर तुम, अकरर तुम, हाँ, अकरर नहीं नहीं तुम, नहीं नहीं हमजा नहीं पहले। नहीं नहीं नहीं, वो हमजा अलग है। हाँ, वहां पे भी आप नहीं मिला सकते, लेकिन वो हमजा जो है वो तो वो है, हमजा इस्तिफहाम है, वो तो मुस्तकिल एक वो है, कलिमा है। हाँ। अकरर तुम, अकरर तुम, वो अच्छा। जो हमजा है, वो वाला, वो क्या हम्म, बोलते हैं, हमजा इस्तिफहाम है। यहाँ पे तो जैसे दूसरे उसमें कलिमा है, नहीं, वहां पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं सोचा आप रा के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक, हमजा के बारे ठीक है। तीसरा जो है वो इसी से मिलता जुलता है, जैसे शेख ने ऊपर बोल दिया, वल मिथलानी अल मुतहर्रिक अव्वलुहुमा फी कलिमत वाहिदा, यानी अल मिथलानी साकिन व अव्वलुहुमा। यहाँ पे यहाँ पे जो शेख ने बोला है कि पहला वाला साकिन, वही चीज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शेख ये बता रहे हैं कि एक ही कलिमे के अंदर हो, एक ही कलिमे के अंदर हो, जैसे मद्दा और मल्ला। मद्दा असल में क्या था? मददा बोल सकते हैं, लेकिन इनका असल क्या होता है, आइनुल कलिमा क्या होता है, ये हमें यानी असल डिक्शनरी में देखना पड़ता है। मल्ला में मलला हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनमें आइनुल कलिमा कसरा हो सकता है। तो इनमें जब एक ही वो होता है, तो मुदारस भी इन, पता लग जाएगा ना, जी, मुदारस भी पता लग जाएगा इनका तो। नहीं, इसमें मुदारे से नहीं पता चलता है। जैसे मद्दा का जो हम्म, मुदारा आता है वो यमुद्दु आता है। ये मुद्दू आता है, बिल्कुल आता है, हाँ, सही। मद्दा का यमुद्दु आता है। मल्ला यमल्लु, यमल्लु आता है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि उसका असल क्या है। अलगर्ज ये वाली जगह जहाँ पे इदगाम करना ये वाजिब है। वाजिब है, लाजिम यहाँ पे आपने करना है। बाकी जो हकाम हमने बताए थे वो तो तजवीद के साथ ही अरमुलून में, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आप उसको इदगाम करें, लाजिम। ठीक है, इंशाल्लाह इसको यहीं पे रखते हैं, जो इदगाम की वाजिब जगह, जो जवाज की जगह, उनको इंशाल्लाह हम अगली मस्जिद में देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ इश्काल है? इंशाल्लाह। नहीं।
ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ جو اس کا باقی رہ گیا اس کو انشاءاللہ لیں گے. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلو الحمدللہ یہ ایک بھی سیکنڈ کلاس لمبی ہوگی. میری ریکارڈنگ بند نہیں ہوگی.